بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 100 سال کا کافر بھی پڑھ لے تو پکا جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھنے سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پڑھا، اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ یعنی صرف تنہا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی اکیلا معبود برحق ہوں۔ اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی بادشاہت اور ہر قسم کی تعریف ہے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہت اور تعریف یعنی ملک اور حمد میرے ہی لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے علاوہ کسی کو بھی طاقت و قوت نہیں کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کسی میں بھی کوئی قوت اور طاقت نہیں۔ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر اقرا نے ایک بات کہی جسے میں نہ سمجھ سکا، میں نے ابو جعفر سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت ان کلمات کے کہنے کی توفیق بخشی تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ وضاحت، اس میں کلمہ تمجید کے علیحدہ علیحدہ کلمات مذکور ہیں، پورا کلمہ یوں ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سعدیہ مریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزرے، کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں؟ کیا تمہیں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت گراں گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال کا نور ہوگا، موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے، لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمے کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت و محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس گواہی پر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ گواہی سچے دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں جوتوں کو لے جاؤ اور اس باغ کے پرے جو لا الہ الا اللہ کہنے اور اس پر دل سے یقین رکھنے والا ملے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی یا یقین قلب کے ساتھ گواہی دی وہ جہنم نہیں جائے گا یا جنت میں جائے گا، نیز فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے نے کیا فائدہ دیا، ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور دروغہ جہنم کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگو نہیں ہوں گی، بس انہیں نہر آب حیات میں لایا جائے گا اور وہ اس میں نہائیں گے اور ان سے ہر قسم کی کمزوری تکلیف دور ہو جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہیں مبارک ہو، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے، پھر انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر آخرت میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ جس کی وضاحت یہ ہے کہ بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ غیر اللہ کے معبود ہونے کی نفی کرے، اور الہ ایسی قابل اطاعت متضاد ہے کہ اس کی اہمیت کے سامنے، اس کی جلالت شان کے آگے اس سے محبت کر کے، اس سے ڈر کر، اس سے امید کر کے، اس پر توکل کر کے، اس سے سوال کر کے اور اس کو پکار کر اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت اور تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہتا ہے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور اس کے ہاں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور وہ پورے دن رات تک شیطان سے بچا رہتا ہے، اور کسی کا عمل اس کے عمل سے افضل نہ ہوگا، مگر جو کوئی اس کلمے کو 100 بار سے زیادہ کہے اس سے زیادہ ثواب ہوگا، اسی طرح جو کوئی اور زیادہ کہے اس کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے کوشش کر کے
ان کلمات کو ہر روز 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔